میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کاربوہائیڈریٹس کیا چیز ہیں۔ میں آف کورس اس کا وہ پہلو بتانا چاہوں گا جو کہ ڈائبٹیز کے حوالے سے آپ کو ایز اے پیشنٹ جاننا ضروری ہے، اگرچہ یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے، اس کی سائنٹیفک تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کاربوہائیڈریٹس یا جس کو اردو میں بولتے ہیں نشاست دار اشیاء، یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ شوگر کے مریضوں کو کتنی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹس عام طور پہ یہ نباتاتی خوراک میں سے آتے ہیں، جو زمین میں چیزیں اگتی ہیں، فصلیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، عام طور پہ ان میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اور ایک سستی غذا سمجھی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں بے شک وہ ویسٹرن سوسائٹی ہو، انڈین سوسائٹی ہو، پاکستانی سوسائٹی ہو، آسٹریلین سوسائٹی ہو، تمام دنیا کی جو کلچرز ہیں، سوسائٹیز ہیں، ان میں جو ہمارے کھانے کا مین حصہ جو 50% سے زیادہ حصہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ کاربوہائیڈریٹس ہی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ آٹے کی بنی ہوئی چیزیں جیسے روٹی ہے، نان ہے، یہ چیزیں لیتے ہیں اپنی اسٹیپل بنیادی کھانے کے طور پہ۔ کچھ لوگ جیسے بنگلہ دیش میں یا اور بہت سارے کنٹریز میں رائس بنیادی ڈائٹ کے طور پہ لی جاتی ہے، کچھ کنٹریز میں آلو لیے جاتے ہیں، تو یہ تمام کی چیزیں جو ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ بہت ضروری جو غذا ہوتی ہے نا، جس کو بولتے ہیں اسینشیل، وہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہماری باڈی کا جو ہوتا نا فیول، جو ہمیں چاہیے ہوتا ہر وقت کام کاج کرنے کے لیے، جو ہم انرجی جو پروڈیوس کرنے کے لیے کام آتا ہے، ایک سستا سورس ہے اور یہ جلدی انرجی میں کنورٹ کر جاتا ہے، تو اس لیے یہ ساری دنیا میں پاپولر ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں تو اس کا جو بھی اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سارے کے سارے جا کے معدے میں جا کے چھوٹی آنت میں جا کے جب اس کو ڈائجیشن کا عمل ہوتا ہے تو اس کا گلوکوز بن جاتا ہے۔ تو گلوکوز ہماری خون میں جاتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس ہاضمے کے بغیر، ہضم ہوئے بغیر خون میں نہیں جا سکتے، تو ان کا جب گلوکوز بنتا ہے تو وہ ہمارے خون میں جاتا ہے۔ تو گلوکوز صرف اس صورت میں ایک قسم کی خطرناک چیز بن جاتی ہے جب آپ کو ڈائبٹیز ہو۔ قدرت نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ آپ جتنا بھی کاربوہائیڈریٹ کھا لیں، آپ کی باڈی میں گلوکوز کا لیول ایک خاص لیول سے نہیں بڑھتا، کیونکہ جتنا زیادہ وہ لیول بڑھتا ہے اس کے حساب سے آپ کی انسولین بن جاتی ہے۔ لیکن شوگر کے مریضوں میں چونکہ انسولین کم بن رہی ہوتی ہے، یا انسولین بن رہی ہوتی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی، اس لیے وہ کاربوہائیڈریٹ کو کم کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ شوگر کے مریضوں میں بھی جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، اس کو مکمل طور پہ بند کرنا نہ تو ضروری ہے اور میرے خیال سے نہ ہی یہ پاسبل ہے، چونکہ ہمارے کھانے میں اتنی چیزیں ہیں کاربوہائیڈریٹس کی، ان تمام کو ایک دم سے مکمل طور پہ بند کرنا پاسبل نہیں لگتا مجھے۔ تو اس لیے ہماری پالیسی یہ ہوتی ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کو ہم کم کریں، بند نہ کریں۔ نارمل کھانے میں کوئی 70-80% تک کاربوہائیڈریٹس ہو سکتے ہیں، لیکن جو شوگر کا مریض ہے اس کو چاہیے کہ اس کو کم کر کے تقریباً 50% پہ لے آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ والی تمام چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، لیکن مقدار کم رکھیں، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل کھانے کا 50% جو کیلوریز وائز ہیں وہ آپ کاربوہائیڈریٹ رکھیں، اور کاربوہائیڈریٹ کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں ایکچولی، اور یہ ضروری ہے کہ آپ وہ والی قسم کھائیں جو کہ ایک دم سے شوگر نہیں بڑھاتی۔ وہ کیا قسمیں ہیں؟ ایک ہوتے ہیں جو پلین کاربوہائیڈریٹس ہیں، جیسے شوگر، چینی ہے، چینی جو سیدھی پانی میں ڈیزولو ہو کے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے، اور جو ہی اسٹمک میں جاتی ہیں وہ سکروز ہے، اس کے اندر گلوکوز اور فرکٹوز ہوتا ہے، وہ گلوکوز علیحدہ ہوتا ہے، تو گلوکوز جا کے خون میں جاتا ہے تو گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے، تو بڑی جلدی سے خون کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ یہ پلین کاربوہائیڈریٹس ہیں۔
اسی طریقے سے جو سفید آٹا ہے، چھنا ہوا آٹا ہے، وہ بھی پلین کاربوہائیڈریٹس ہے. جو آلو ہے وہ بھی پلین کاربوہائیڈریٹس ہے. جو پاستا ہے وہ بھی پلین کاربوہائیڈریٹس ہے. جو رائس ہے وہ بھی پلین کاربوہائیڈریٹس ہے. آلو کا میں نے شاید بتا دیا، آلو بھی پلین کاربوہائیڈریٹس ہے. جو فروٹ ہیں، جتنے بھی پھل ہیں، ان میں بھی کاربوہائیڈریٹس ہوتا ہے جو بہت جلدی بلڈ میں جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جوسز، اسی طریقے سے جو میٹھے ڈرنکس ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پلین کاربوہائیڈریٹس ہیں. ان میں خرابی یہ ہے کہ جو ہی آپ کھاتے ہیں، ہاضمے کا عمل بہت تیز ہے، فوری طور پہ آپ کا گلوکوز لیول بڑھتا ہے. تو بے شک آپ شوگر کی دوائی کھا رہے ہوں، بے شک آپ انسولین لگا رہے ہوں، اگر آپ کا کاربوہائیڈریٹ انٹیک زیادہ ہے، خاص طور پہ پلین کاربوہائیڈریٹ کا انٹیک زیادہ ہے، تو خطرہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، 2-3 گھنٹوں کے لیے تو آپ کی شوگر ضرور بڑھ جائے گی، تو وہ نقصان دے سکتی ہے. اس لیے جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، اس کا نشاستہ دار چیزیں جو میں دوبارہ بتا رہا ہوں، تو اس کو آپ نے کم کرنا ہے، اور پلین والے کاربوہائیڈریٹس کو خاص طور پہ کم کرنا ہے. تو کون سے کاربوہائیڈریٹ لے سکتے ہیں؟ وہ جو کہ جس کو بولتے ہیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ، یعنی اس میں ہے تو صحیح کاربوہائیڈریٹ، وہ سیدھا اس فارم میں نہیں ہے کہ یوں ہی آپ کھائیں گے تو ہضم ہو جائے گا. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ اگر آپ جو جتنے بھی بیج ہیں ان کو لیں، لیکن ان کو ریفائن کیے بغیر، ان کو مثلا جو بیج ہیں جیسے پھلی دار اشیاء ہیں ان کو کھائیں. ان کے اندر اچھی مقدار میں کاربوہائیڈریٹ ہے، لیکن وہ ایک دم سے بلڈ میں نہیں جاتا. جو روٹی ہے وہ ان چھنے آٹے کی بنائیں، چونکہ جو ان چھنے آٹے میں چونکہ فائبر ہے، وہ فائبر کی وجہ سے وہ جو ہے ایک دم سے گلوکوز نہیں بڑھے گا. یہ بھی ایک قسم کا کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے. جو چاول ہیں، جو پالشڈ رائس ہے، وہ اس کی بجائے جو تھوڑا سا کورس رائس ہوتا، براؤن رائس ہے، وہ لیں. اس کے اندر بھی کاربوہائیڈریٹ کم ہے، اور اس کے علاوہ یعنی وہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ بن جائے گا. اس کے علاوہ جو پھل ہیں، وہ مثلا سیب ہے، امرود ہے، اس طرح کی چیزیں جو آپ چھلکے سمیت کھائیں تو وہ بھی قسم کا کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے. جوسز جو ہیں وہ اوائڈ کریں چونکہ اس کے اندر پلین کاربوہائیڈریٹ ہے. تو اس طریقے سے جو کاربوہائیڈریٹ ہے اس کی غذائیت کا بھی فائدہ اٹھائیں، اس میں جو انرجی ہے اس کا بھی فائدہ اٹھائیں، اور اس کا جو ہمارے کھانے میں اتنی چیزیں ہیں ان کو بھی آپ ان کا بھی ذائقے کا فائدہ اٹھائیں. لیکن جو پلین کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ ایک وقت میں زیادہ کنزیوم کرنے سے پرہیز کریں. جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہیں وہ آپ کنزیوم کریں تاکہ آپ کا شوگر ایک دم سے نہ بڑھے. کچھ کاربوہائیڈریٹس ایسے بھی ہیں جو کہ بنائے گئے ہیں، وہ ان میں شوگر تو ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے جسم میں، ہمارے معدے میں جذب ہوتے ہی نہیں. ایک ہے سوربیٹول، ایک ہے لیکچولوز. یہ دونوں چیزیں میٹھا کرنے کے کام آتی ہیں. ان کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ ہمارے بلڈ میں جاتا ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینسیبل اپروچ لگا کے آپ تمام کھانے کی چیزیں کھا سکتے ہیں، لیکن اپنی شوگر کو بڑھنے سے بھی روک سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات ہے یہ فروٹ کا استعمال کب کرنا چاہیے؟ شوگر کے مریض جو فروٹ کا استعمال میرے خیال میں 2 کھانوں کے بیچ میں کریں تو زیادہ اچھا. وہ کریں گے تو ہول فروٹ، یعنی اگر وہ سنترا کھاتے ہیں، مالٹا کھاتے ہیں، تو بجائے اس کے جوس کے اس کے پلپ کے ساتھ کھائیں. امرود کھاتے ہیں تو اس کی اسکین اور سیڈ کے ساتھ کھائیں. اور کھائیں کب؟ کھانے کے فوراً بعد نہ کھائیں، کیونکہ کھانے کی وجہ سے بھی آپ کا شوگر بڑھے گا. تو 2 کھانوں کے بیچ میں جب آپ کو تھوڑی سی بھوک بھی لگی ہوتی ہے، کھانے کو دل بھی کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ فروٹ کا 1 یا 2 پیس کھائیں. تو جتنے بھی فروٹس ہیں وہ جتنا کہ ایک مٹھی میں آ سکتا ہے، مطلب اتنا فروٹ آپ کھا سکتے ہیں. اور وہ جو بڑے پھل ہوتے ہیں جیسے خربوزہ ہے، تربوز ہے، گرما سردہ ہے، اس طرح کی چیزیں جو کاٹ کے جو عام آئس کریم والا بال ہوتا ہے اتنی مقدار کھا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے کاربوہائیڈریٹس کھا کے آپ اپنا شوگر کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں، مناسب مقدار میں کھا کے. جو ڈرنکس ہیں، جو یہ کمرشل ڈرنکس ہیں اور جو ہمارے ٹریڈیشنل ڈرنکس ہیں، اس میں بے تحاشا کاربوہائیڈریٹ ہے. یہ حد الوسع آپ اوائڈ کریں. اگر بہت ضروری ہے تو ڈائٹ والے ڈرنک لے لیں، یا اگر کچھ ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں کہ جہاں آپ کو سرو کر دی گیا ہے اور آپ نہیں منع کر سکتے، تو آپ
چند ایک گھونٹ لے کے باقی رکھ دیں تو میرے خیال میں فائدہ اسی میں ہے. اجازت چاہوں گا, مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی چونکہ بہت پریکٹیکل اسپیکٹ ہے. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان وہ میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے.